الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بنے زینت جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو منو اگو فلک دے تاریاں کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے چھاڑ کے فلک خان پور چ آ بئیے جتھو آواز قرآن دی آمدی سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا یہ ڈبلنگ بند کرو سادہ چراؤ تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش لنج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ گوڑے چھڑ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسے آج دا یہ پروگرام آج دی یہ تقریب جو کہ بچے نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے کی نام ہے بچے دے زہیب اکبر حافظ زہیب اکبر نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے میں انہاں دے والدین نو اور انہاں دے اساتذہ نو مبارکباد پیش کرانگا اور اس بچے واسطے دعا کرانگا کہ اللہ جس طرح قرآن نو دے سینے دے اندر اللہ تسی جگہ دیتی ہے اس طرح اللہ انہوں قرآن و حدیث دا علم بھی سکھن دی حاصل کرن دی توفیق دے اور اس بچے نو والدین واسطے اساتذہ واسطے ذریعہ نجات بنائے اونچی کہو آمین کو آمین دا پرچہ نہیں ہے تو میرے ذمہ قرآن دی عظمت شان تعلیم و تربیت دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے
تو میں انشاءاللہ تعالی اپنے اس مخصوص ٹائم دے اندر چاہواں گا کہ میں عظمت قرآن دے حوالے نہ اور قرآن دے پڑھن پڑھان دے حوالے نہ چند گزارشات تو احباب دے گوش گزار کرا۔ علامہ رازی دی کتاب ہے تفسیر کبیر، انہوں نے آخری پارے صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نہ ایک حدیث آندی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھن لگے اللہ رسول، اللہ نے آسمان تو کنیاں کتاباں اتاری ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید، اللہ نے 104 کتب نازل کی تھی، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام تے اتارے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام تے اتارے، 10 صحیفے نبی آدم دے، 10 حضرت ابراہیم تے، 100 ہو گیا۔ تورات نبی عیسیٰ تے، انجیل تورات نبی موسیٰ تے، انجیل نبی عیسیٰ تے، زبور نبی داود تے، قرآن ساڈے محبوب تے۔ اللہ نے 103 کتاباں دے علوم دا محور تے مرکز، مرقع تے مجسمہ اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا ہے۔ جنہیں صحیفیاں تے کتاباں چ اللہ نے علوم بیان کیتے سن، وہ سارے اکٹھے کر کے اللہ نے اپنے قرآن چ بیان کر دیتے۔ 10,000 صحابہ سن جنہ قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، قرآن دے قاری سن۔ 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر کو قرآن پڑھے ہے، اور نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا ہے۔ اور قرآن دا پڑھنا پڑھانا اور نبی دے آن دا مقصد کی سی؟ یہی قرآن حدیث پڑھانا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے، تیسری چیز کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے آن تو پہلے جڑی دعا کی تھی جدو بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچے ہے، اور وہ دے عوض دے اندر رب کائنات نے کیا میرے خلیل تو ہاں میرا گھر بنایا ہے، دی مزدوری منگو کی مانگ دے، تے میں اس خلیل الرحمان دی فہم و فراست تو جگ وار دیا، انہیں دنیا دا مال و منال نہیں منگیا، جاہو جلال نہیں منگیا، بلکہ منگیا تے آمینہ دا لال منگیا۔ ہن نبی منگن والا ہے تے نبی ہی آمین کہن والا ہے۔ منگن والے کون نے؟ ابراہیم خلیل اللہ، تے آمین کہن والا کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ۔ جتھے منگ دے نے وہ بیت اللہ، جو منگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے منگن دا انداز ویکھو نا، کدے کولو منگے؟ بولیا جی کدے کولو منگے؟ اللہ کولو منگے، خالق کو منگے، مخلوق کولو نہیں منگے، کیونکہ خالق تے مخلوق چ فرق بڑا ہے۔ جیڑا خالق ہے نا وہ مخلوق نہیں، تے جیڑا مخلوق ہے وہ خالق نہیں۔ غور فرماؤ نا، جیڑا عابد ہے وہ معبود نہیں، جیڑا معبود ہے وہ عابد نہیں، جیڑا ساجد ہے وہ مسجود نہیں، جیڑا مسجود ہے وہ ساجد نہیں۔ یہ بھی اگے آئی ہے نا، جیڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں، جی دی قبر ہے وہ داتا نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی جے؟ کوئی نہ بولو تو صحیح۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منگن دا انداز کڈا پیارا ہے۔ جنیاں دعاواں نے نا نبیاں نے کیتیاں، انہاں لفظ رب نہ منگیا، ربنا 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 اغفر لی، رب اغفر لی، رب ارحمہما۔ لفظ رب دے اندر جاذبیت بڑی ہے۔ رب انہوں کہندے نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے وہ دی تباہ دے مطابق وہ دی جگہ دے اتے دین والے نو عربی چ رب کہندے نے۔ تے رب بھی ایک ہے تے اب بھی ایک ہے۔ کدی کسے بندے نہیں کیا کہ میرے ابے دو نے، کدی کیا کسے نے؟ کسے سکھ نو، یہودی، عیسائی نو پوچھو بھی کہے گا ابا ایک ہی ہے، تے باپ ہوندا ایک ہی۔
ہن رب انہوں کہندے نے جڑا ڈائریکٹ دے رہا کنوں اب نو پیو نو پیو دے ذریعے رزق پہنچ رہا کدے تک اولاد تک یعنی باپ سبب بنیا اولاد نو پالن دا ہن جدے ذریعے رزق آ رہا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جڑا آسمان تو تینوں سارا کچھ ڈائریکٹ دے رہا او دے نال کئی رب بنائی پھرنا ہے کئی مشکل کشا کئی داتے کئی حاجت روا کئی مختار کل بنا لے نبی ابراہیم نے ہاتھ چکے نے آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ اللہ رسول پیج دے انہاں دے وچوں کنہاں دے وچوں مکے جے کون واسطے سن بولو انسان سن جن تے نہیں سن نہ کوئی فرشتے سن نہ نوری سن اللہ رسول پیج انہاں دے وچوں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتک اللہ او رسول آئے گا انہاں نو تیریاں ایتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے انہاں نو قرآن تے حدیث دی تعلیم بھی دے گا انہاں نو قرآن پڑھائے گا حدیث سکھائے گا وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دا تزکیہ قرآن حدیث دے نال کرے گا یعنی انسان دا تزکیہ قرآن نہ ہوندا یا حدیث نہ وَيُزَكِّيهِمْ اگے آیا انکا انت العزیز الحکیم اور یار بچوں کی بیجو تسی کیا پخانڈ بنایا کدی آ رہے ہو کدی جا رہے اب باہروں بھی نا بچیاں دا شور ختم کرو نہیں تو انہوں نے گھر بھیج دیو عظیم ہی نہیں ہے ہن عزیز الحکیم کون ہے نبی ابراہیم نے کیا نا انکا انت العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم قرآن جو پتا کریے کون ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز بولو بولو مالک القدوس العزیز الحکیم ہن عزیز الحکیم کون ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے میں بھیجیا اپنے نبی نو امیین ان پڑھاں دے وچوں ڈانگریاں دے وچوں جہلاں دے وچوں جانگلیاں دے وچوں بظاہر انسان سن لیکن انساناں تو بدتر سن نبی دے آن تو پہلے کنیاں جہالتاں سن قتل و غارت عام سی جوا عام سی زناکاری عام سی بدکاری عام سی شراب عام سی شرک عام سی بدعات اور خرافات عام سن عرب دے اندر بیبیاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن کوئی بندہ اپنی ماں نو ویچن واسطے آیا کوئی بہن نو فروخت کرن واسطے آیا کوئی بیٹی نو جننے گھر دے فرض سن اونے خدا ہوندے سن اگر کوئی بی بی بیوہ ہو جاندی سی خامد فوت ہو گیا انہوں ایک کمرے چ بند کر دیتا جاندہ سی اتھے ہی انہوں روٹی دیتی کمرے جو باہر نہیں سی آ سکتی اتھے ہی انہیں پیشاب پخانہ کرنا ہے کمرے چی نہ آندھی اجازت نہیں محدثین نے لکھیا کہ وہ دے کوئی انی بو اور سمیل لاؤندی سی جیڑا پرندہ وہ دے کولوں گزر جاندہ سی وہ دی بدبو دی وجہ تو مر جاندہ سی یہ جہلیت دے تھوانو میں دسنا پیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
کسی دا مال محفوظ نہیں سی، کسی دی جان محفوظ نہیں سی، مکان دیاں چھٹاں تے جھنڈے لائے ہوندے سن، اے بغیرتاں دا گھر ہے، جیڑا مرضی آئے جیڑا مرضی جائے، کوئی روک تام نہیں۔ کہ نبی دی آن تو پہلے اینی گمرائی، اینی فحاشی ضلالت سی، لیکن اس گمرائی نو ختم کنے کیتا ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ وہ گمرائیاں، وہ شرک، وہ بدعات، وہ خرافات، وہ بدکاری، وہ زنا، وہ جوا، سارا کچھ اللہ دے نبی نے ختم کیتا ہے۔ کدے ذریعے؟ قرآن دے ذریعے اور اپنے فرمان دے ذریعے۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، آپ دی صفت بھی امی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، آپ امی بن کے آئے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وہ نبی آئے امی سن، انہاں دے آؤندیاں تمہاں تورات انجیل چ پہ گئیاں، وہ لوکاں نو نیکی دی دعوت دین واسطے آئے، برائی تو منع کرنا آئے، حلال کھوان آئے، حرام تو بچان آئے، جہنم دے راہ تو لان آئے، جنت دے راہ تے پان آئے، تے گناہاں دے بوجھ جڑے سنو ساڈے سراں تو اتارن واسطے آئے۔ میرے پیغمبر دی صفت امی ہے، امی کے امی دا معنی ایتھے ان پڑھ نہیں، بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان دے کولو پڑھیا ہوئے، انہوں امیہ دے۔ اور ایک ایتھے گل سنو توجہ نا، نبی دا استاد رب زمین دی دھرتی تے بناندا ہی کو نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ جدا استاد زمین تے ہوئے نا وہ نبی نہیں ہوندا، نبی دا استاد خود رب ہوندا ہے، کیونکہ نبی اس وقت دے اندر زمین دی دھرتی تے پوری کائنات وچوں آلہ ہوندا ہے، تے استاد جدوں پھر بن جائے زمین تے لوگ کی کہندے نے وہ ٹھیک ہے شگرد ہے پر استاد بھی تے استاد ہے نا۔ تے رب نے کہا میرے محبوبہ میں تیرے نالو اللہ کہ ماں دی کوکھ نے جمیا نہیں تے کسی آنکھ نے ویکھیا نہیں، میں تیرا استاد بناواں کینوں؟ اور ایک مائیکل ہارٹ گزریا ہے، عیسائی رائٹر ہے مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے فرنٹ ٹائٹل دے اتے نام لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھا بھی تو عیسائی ہے، تو اپنے نبی دا نام لینا ہی حضرت عیسیٰ دا، تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھیا ہے؟ انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسی دے 5 استاد، کسی دے 10، کسی دے 12، کسی دے 18، دنیا دی کوئی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنائے کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما، مینوں پوری کائنات واسطے استاد بنا کے بھیجے ہے۔ انہوں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، ترجمہ کی ہے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا، راؤ پولیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان نے آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لاں نے آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڈے ستھرے نصیب جگاں نے آیا۔ اللہ اکبر۔ ہوں نہ اتنے میں تھانوں ایک روایت لگا سنان، صحیح بخاری کتاب الرؤیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھے نے تے آپ جدوں صحابہ وال منہ کردے نا فرماندے بھی کسی کو رات خواب آیا ہے کو اپنا خواب بیان کرو پھر آقا دی تعبیر بیان کرو. ایک عربی آیا پینڈو دیہاتی بندہ سی آن کے آندا جی منو رات خواب آیا ہے آسمان تے نا بدلی بڑی چمکیلی ہے او دے اندر نورانیت بڑی ہے او دے وچوں ایک قطرہ گھی دا ڈگ رہا ہے ایک شہد دا تھلے لوگ جمع نے ایک پاسے رسی لمکی ایک بندہ چڑھیا دوسرا تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی سما موسیلا رسی نو ملایا گیا. اللہ رسول اس خواب دی تعبیر دسیا جے کی ہے اجے میرے پیغمبر بولے نہیں تے کول ہی یار غار حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں خواب دی تعبیر دس دیاں. ہن اللہ نے نا میرے صدیق نو تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار چی دے چھڑیا سی خواباں دی تعبیر دا علم ابو بکر نو وافر مقدار چی اللہ نے. ہن ایتھے بھی ایک نقطہ ہے کہ جتھے نبی حاضر ہوئے ناظر ہوئے زندہ ہوئے اتھے ابو بکر اپنی مرضی نہ بولدا نہیں اتھے اجازت لینی پیندی ہے. ایتھے تو ہن ساڈے موجودہ معاشرے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے مولوی جمعہ بھی آپ پڑھائی جاندہ ہے نمازاں بھی آپ پڑھائی جاندہ ہے کوئی پوچھنے والا ہے وہ بولتے نہیں نبی اتھے ہی نے. قرآن نے کی کیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی اے ایمان والےو میرے نبی دے کول اچھی آواز چ بولنا نہیں ان تحبط اعمالکم تھوڑی زندگی دے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیا. اگر یہ عقیدہ ہوئے کہ نبی اتھے نے تو پھر اچھی کیوں بولنے ہیں جمعہ کیوں پڑھانے ہیں نماز کیوں پڑھانے ہیں بولیے. اگر نبی اتھے نے میں ایک گل کرنا پھر کسے پیر دی بیعت کیوں کرنے ہیں نبی نو کول بٹھا کے بیعت کسے پیر دی کریے امتی دی کریے یہ گل پھب دی ہے. ایک بی بی دا خامد گھر بیٹھا ہوئے لوکھاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی ہم ہے عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہے پوئیو باہر نہیں ویندی وہ عزت والی کا دیئے جدا خامد اندر بیٹھا لوکاں دے کوٹھے ٹپی دے نے میرے دوستا ماں دیا لد لیا نبی نو کول بٹھا کے بیعت گیرہ دی نہیں کری دی تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. یہ کیسی وفاداری ہے. حضرت علامہ شہید حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوجوان لڑکی دے پیچھے نا لڑکا لگ گیا انہیں کہا تینوں کی ہویا انہیں کہا منو تیرنا عشق ہو گیا انہیں کہا واقعی انہیں کہا میرے نو سونی تیرے مگر میری ایک بہن ہونڈی لڑکے نے جلدی نہ پیچھے ویکھیا بھی نو سونی کہنے نے پیچھو تاؤں جی دیتی انہیں کہا دعوے میرے نہ کرنا پرد کے پیچھو وین دعوے نبی نہ عشق دے تے مڑ کے امتیاں تے چہرے تے وین میں کہ اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی نگاہ تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی تلاش سے نکلے. خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد محبوب سر تا مالک خدا ہے دل تا مالک مصطفیٰ ہے. سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا. صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دل بڑا چھوٹا جہا ہے نبی تو علاوہ کو دوجا ہوندا ہی نہیں. پتہ نہیں کیویں لوکاں دا دل کردا ہے کہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا کتھوں لبنا ہی میرے دوستا لبنا کتھوں کہ ماں دی کوکھ نے جنیا ہے ویدا جیڑا لبنا ہے کہ ماں دی کوکھ نے جنیا تے وکھاؤ تے صحیح. حسان نے تے کیا سی واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عین کانک قد خلقت کما تشاء. حسان کہندے نے میری اکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ میں کہنا انہا کائنات دی کسے اکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں. گناہاں تو مبرہ منزہ مطاہر پیدا کیتے گئے. ایویں معلوم ہوندا سی اللہ دے رسول تو ہی رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا سی. وہ کو کائنات چ لیاؤ تے صحیح کول بٹھا کے تے کہنا لب کے لیاواں کتھوں لبنا کتھوں ہے پہ کہ ماں دی کوکھ نے جنے. میں کیا سن سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی
مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پراں جان دی جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی ہن سورج ہوئے سر تے بندہ دوپہرے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے بولو نا وہ گل پھب دیو بولو دے صحیح اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اسی اپنے نبی نو سراج منیر بنایا ہے وہ لوگو چمکدا ہویا سورج تے چن بنایا ہے ہن میرا پیغمبر سورج دے ہوندیاں دیوے بولو بولو سیانے بیانے بندے ہو کی ہویا جے سورج دے ہوندیاں دیوے بالدا بندہ چنگا سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے مرشد ہوندیاں جو مرشد ڈھونڈے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نل جوڑی کوئی نقص نہیں میرے پیغمبر دے اندر آپ ہر نقص تو مبرہ منزہ پاک پیدا کیتے گئے نے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد نالے ایک پیر نو دجے چھڑ کے نا بیٹھ دجے دی تاں کری دیئے پہلا پیر چھوٹا ہے آج نو ہون پڑیا ہے بڑا ہے وہ بول دے نہیں یہ بھی آندے رہنا ایک بندے نو میں پوچھا میں تو تے اگے فلانے پیر دا مریض ہے ہونا نا میں فلانے دا ہوں آندہ جی وہ پیر چھوٹا ہی جنہوں ہون پڑیا بڑا ہے وہ پیر کو جا ہی جنہوں ہون پڑیا سونا ہے تو میں کہا اتو آواز ہوندی ہے میں اپنے محبوب نالو آلہ بھی کوئی نہیں بنایا وہ دنوں سونا بھی کوئی نہیں بنایا پھر انہوں چھڑ کے تے غیران دے در تے جانا کیوں ہے کیوں جانا پہلو وہ دنوں سونا لیا وہ دنوں اچھا لیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو دنوں اچھا کوئی ہے یار پھڑ لو جی نبی نالو اچھا کوئی ہے جی نا وہ خان پورا لے ہو میں سارے پینڈ نو کہنا پھڑ لو نبی نو اچھا تے نبی نو سونا بھی آئی تے پھر بیعت کر لے جے نبی نو سونا بھی نہیں نبی نو اچھا بھی نہیں پھر ہوتا لڑ چھڑ کے گہران دا پھڑنا کیوں ہے یہ آندہ جی وہ کونی آہاں قیامت نو لڑ پھڑ کے نا اپنے پیران دا جنت چ وڑ جانا میں کہا اتھے سارے ننگیا ہونا ہے لڑتے اتھے کہے دا ہونا ہی کونے تو لڑ کتوں پھڑنا ہے بولتے چھڑا حفاتن اراتن گرلن آقا فرماندے نے بدنا تو ننگے ہتھاں پیران تو کھالی بھئی لڑتے تاں ہی پھڑی دا جے کوئی کرتا شرطا پایا ہوئے تو پچھو لڑ پھڑ لو آقا فرماندے نے سارے ہی ننگیا ہونا ہے لڑ ہونا ہی نہیں سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے لباس جیڑا ہے حضرت آقا علی میرے تھوڑے پیر و مرشد نو جنت دا حلہ پہنایا جانا ہے لڑ بھی میرے پیر دا ہے جھنڈا لواء الحمد بھی ساڑھے پیر دا ہے حوض کوثر بھی ساڑھے پیر دا ہے تے رب نے جنت دے دربان نو کیا ہے وہ دربانہ کان کھول کے سن لے جب تک میرا محبوب آن کے اپنے فنگر جنت دے دروازے نہ لائے تو جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں نبی علیہ السلام نے ہونا ہے ایسرا دروازہ کھڑکانا ہے آپ فنگر دے ہوتے نہیں جب موبائل نو تالا لاندے ہو اتھے لاندے ہو فنگر دے کھول دے بول دے نہیں یہ وہی جنت دے دروازے نو فنگر نبی دے لگنے نے کیونکہ فنگر ایک ایسی چیز ہے کائنات دے اندر اللہ نے ایک بندے دے فنگر دوسرے بندے نہ ملے ہی نہیں یہ نہیں کہ اتھے حضرت آدم لان کے فنگر دروازہ کھول جائے گا فنگر نبی دے لگنے نے بس پھر اگو دربان پوچھے گا من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہیں آقا فرمان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آمینہ دا جایا وہ
جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. اوتھے کہ دی جرتی دروازہ کھڑکا جائے, نبیاں دی جرت نہیں, تو اج پیراں نو لئی پھرنا, نبیاں دی جرت نہیں. سفارشاں اوتھے نبی نے کرنیاں نے, کہ پیر نے نہیں کرنیاں. مارے مارے لوگ جان کے آدم کو ساڑھی سفارش کر دے, اور نبی آدم جواب دے میں نہیں جا سکتا بھائی. موسیٰ عیسیٰ کو جان کے جواب مل جائے گا, یعقوب یوسف کو ہوں گے, ابراہیم اسماعیل, سارے نبیاں کو لوگ جان گے. اینڈ تے آواز آئے گی اذهبوا الی محمد, جاؤ محمد دے کولو ہی سفارشاں کرن گے. آقا فرماندے نے پوری کائنات کٹھی ہو کے میرے کو آ جائے گی, میں اللہ دے عرش دے پائے دے نال سجدے چ ڈگ پواں گا, 7 دن تے 8 راتاں سجدے چ پیا رواں گا. اللہ کہیں گے ارفع راسک, میرے محبوب سر چکو, اشفا تو شفا, سفارش کرو. سونیا جو آج کریں گا میں قبول کر لانگا. آقا فرماندے نے میں اپنی امت دی سفارش کرانگا. میری سفارش دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے گا. دعا کریا کر اللہ انہاں دی صاف چ سانو بھی شامل کر. حساب دین جو گے ہی نہیں, آہو لائد کی مکر جایا کرو, صاحب دے نہیں. صاحب تو تاں دئیے ربا ساڑھے پلے کچھ ہوئے. جدو نبی نے سفارش کر دی تھی پھر حساب نہیں کسے منگنا. پھر بھی اللہ نے نبی کہنے کہ اللہ امت بہت ہی آپ بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ. سونیا غم نہ کھا, اج جویں کہیں گا امت دے بارے چویں تینوں راضی کر دیاں گا. اے ہے نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ابو بکر آندے نے محبوب جی وہ جڑی اتو گھی دا قطرہ ڈگ رہا تے بدلی چمکیلی ہے نا, یہ دے تو مراد شریعت ہے. شریعت تے جڑا گھی دا قطرہ ہے دے تو مراد قرآن ہے, تے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. جڑی تھلے امت جمع ہے تھوڑی امت ہے, جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے دے تو مراد خلافت ہے. تے نال ہی ہولی جی آندے نے اللہ رسول خواب دی تعبیر میں صحیح دس لئی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا. ہن مینوں اپنی ایمانداری نہ دسو, جے غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے تو اج دے مولوی پیر کو نہیں ہو سکتی؟ بولو تو صحیح یار. یہ آندا ہے میرے پیر کو غلطی ہوندی نہیں, میرا پیر جڑا اس کو غلطی ہوندی نہیں. میں کہا نہیں, دنیا دے اندر اگر معصوم عن الخطا کوئی ذات ہے وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے. کیوں؟ جبریل وہی لے کے آقا دے سینے تے ہوندا ہے, ابو بکر دے سینے تے نہیں ہوندا. معصوم ذات صرف نبی دی ذات ہے, کسے امام پیر مولوی دی ذات معصوم نہیں. معصومیت دا درجہ رب نے صرف آمینہ دے لال نو دیتا ہے, کسی اور نو نہیں دیتا. سب امام جنہیں نے واجب الادب واجب الاحترام نے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, انہاں دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے, انہاں دا جوتا میرے سر دی پک گئے, لیکن واجب الادب واجب الاحترام نے. حضرت امام احمد ابن حنبل واجب الادب واجب الاحترام نے, حضرت امام شافعی امام مالک واجب الادب واجب الاحترام نے. اس زمین دی دھرتی تے اگر واجب الاطاعت ذات ہے وہ صرف محمد دی ذات ہے اور کسی دی ذات نہیں. کیوں؟ نبی دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ کہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال, سارے امام بول دے نے بھئی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. خسریاں تے بھی ایویں پیسے سٹ دیو, پنڈاں تے بھی ایویں سٹ دیو, تے دین دے عالم تے بھی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. میں انہوں نہیں صحیح سمجھدا, یہ توہین ہے. ویکھو نا خسرے آندے نے وہ نچدے نے, انہاں تے ایویں سٹ دیو نا پیسے, بول دے نہیں ہونا. کیونکہ میں تے اپنے مسلک چ کدی کسی نوں نہیں سٹن دیتے. تو میں بات کرنا چاہنا, نبی علیہ السلام دی ذات ایک کوئی ذات ہے جدی اطاعت کیتی جائے گی. تمام امام دے کولو غلطی ہو سکتی ہے, انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی کیونکہ جبریل وہی لے کے امام ابو حنیفہ دے سینے تے نہیں آندا, محمد دے قلب اطہر تے آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے. غلطی کی ہے؟ علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے,
عربی جڑی ہے نا صحیح البخاری اس حدیث دی تھلے حاشیے چ لکھیا ہے کی لکھیا ہے کہ جڑی ابو بکر نے غلطی کیتی ہے آقا نے اشارہ کیتا وہ غلطی ہے سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے۔ علامہ طحاوی نے کیوں قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حدیث تو حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ دو ہی کتاباں میرے نبی پڑھان واسطے آئے نے، ویکھ لو ساڈیاں اکھاں کنیاں نے، جنہ دیاں دو نے بولیا جے، کان کنے نے، ہاتھ پیر کنے نے، دو نے، کتاباں دو نے، بستیاں مکہ مدینہ دو نے، ہستیاں آمینہ دا لال تے رب ذوالجلال دو نے، تے اسی دو چوئی سارے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں تے ایک باپ چو تیسرا کوئی نہیں، تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں، تیسرا نہیں ویچرانا۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھایا ہے۔ آئیے ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ اے مومنو میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے، اللہ اللہ مشرکاں تے نہیں، کافراں تے نہیں، ہندوواں تے نہیں، سکھاں تے نہیں، مجوسیاں تے نہیں، اللہ اللہ عیسائیاں تے نہیں، بلکہ کنہ تے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ میں تھوڑیاں جاننا دے وچوں تھوڑے ور رسول بھیجے ہے۔ وہ کس واسطے آئے؟ فرمایا اپنی آیتاں پر، قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تھوانوں کے قرآن تے حدیث سکھائے گا۔ تے کتے اللہ فرماندے نے کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ آندے نے ایسا اپنے نبی نو او علم سکھایا ہے ما لم تکون، اس تو پہلے ساڑھے نبی جان دے نہیں سن، اسی او اپنے نبی نو سکھایا کیے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تے اللہ آندے نے میں مومنان دے بھی احسان کیتا، آمینہ دے لال نو پیجے ہے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مچی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے۔ میرے نبی نے قرآن پڑھایا، اچھی بولو کی پڑھایا ہے؟ آؤ میں حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہا 7 ہجری چی اسلام قبول کیتا ہے، کنی ہجری چی؟ 11 ہجری دے اوائل چاکا دنیا تو رحلت فرما جاندے نے، 3 سال 2 مہینے ابو ہریرہ نبی دی مائیت رہے، تے کنیاں حدیثاں یاد کی دیاں 5374 حدیثاں دے حافظ بنے۔ کنیاں حدیثاں 5374 حدیثاں دے حافظ بنے۔ صحابہ نے جیڑا مسئلہ پھسدا ہی نہیں ابو ہریرہ کو نے اگوں نبی دی حدیث سنا دین ساڈا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہاں دی نا پوریاں حدیثاں نو کٹھیاں کر کے مولانا طاءاللہ طارق صاحب نے ساڈے انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند ابی ہریرہ، وہ دے اندر حدیث آندی سسن درجے دی روایت ہے، سنو اس تو پہلے تو ہاں سنی نہیں۔
آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے بات دی نصیحت کر دے ہو مینوں. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. جڑے قرآن پڑھن پڑھان والے نے نہ دی عظمت کو معمولی نہیں. فتاوی الدین الخالص مولانا امین پشاوری صاحب نے 6 نمبر جلد دے اندر انہاں وجود دا ذکر کیتا ہے جنہاں نوں مرن تو بعد قبر دی مٹی کھاندی نہیں. مرن تو بعد جنہ وجود نو دفن کرنا ہے قیامت تک انہاں قبر چویں ہی رہنا ہے. پہلا نمبر ہے انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی, شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, اولیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. چوتھے نمبر دے اتے صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. پنجویں نمبر تے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے جدو دنیا تو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین آندی اللہ کیویں کھا سکنی آئے دے سینے تے تیرا قرآن ہے. اور جدے سینے جو قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی جہنم دی آگ کیویں کھائے گی دسو نا. اس واسطے میرے بھائیو قرآن پڑھیا کرو. ایک حدیث اور سن لو, ایک بندہ نفل پڑھدا ہے وہ نفلاں چ منگدا ہے, ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ منگدا ہے, ایک بندہ کول بیٹھ کے قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے منگدا نہیں. اللہ آندے نے اوئے منگن والیا تو نفلاں چ منگنا پیا, دعا کرن والیا تو دعا چ منگنا پیا, قرآن پڑھن والیا تو منگدا نہیں قرآن پڑھنا ہے. آواز آندی ہے قرآن پڑھی جا میں تینوں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا. آؤ ایک حدیث اور سناواں. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے, وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی گلاں کری جا رہا ہے. ایک اور حدیث سنو. نبی علیہ السلام دا ایک صحابی آندا ہے کہندا اللہ دے رسول میرا چھوٹا بھائی جڑا گھر چ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تو انہوں کہو سو میرے نہ کام بھی کرے میں کلا بندہ ہاں تے سارا دن کام کر کر کے تھک جانا. اللہ رسول انہوں کہو سو قرآن پڑھے کرے لیکن سویرے پڑھے شام پڑھے. آقا فرماندے نے او میرے یارا تو باہر کام کرنا ہے وہ گھر قرآن پڑھدا ہے وہ قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے. اسی ہن قرآن پڑھدے ہی کو نہیں. جدوں دی خسماں نوں کھانی فیس بک آ گئی ہے یہ کسی پاسے لگن دیتی ہے. انہیں ایسے بندے آرے لائے نے نہ انہیں نمازاں رہن دیتیاں نہ اذکار کرن دیندا ہے نہ قرآن پڑھن دیندا ہے. ساری ساری رات فیس بک ویکھدیاں گزر جاندی ہے, سویرے فجر بھی نہیں پڑھتے. بولتے نے ہون جاندے نے اے جی ہے نا مکٹونر جڑا یہودیاں دا ہے یہ نہیں اتنے نہیں جانا. اچھا KFC بھی یہودیاں دا ہے ٹھیک ہے جی, کوک بھی نہیں پینی ٹھیک ہے جی, فلانی چیز بھی نہیں کھانی ٹھیک ہے جی. تے اے جڑی فیس بک ہے مسلمانہ دی ہے بولتے نہیں ہون. اے واٹس ایپ جڑی یوز کر دے مسلمانہ دی ہے یہ بھی تو یہودیاں دی ہے, یہ بھی بند کرنا. پورے پاکستان جی فیس بک ایک دن بند کرو انہاں دی جان تے بھر جانی. عجیب چیز. میرے بھائی قرآن پڑھیا کرو, قرآن دی تلاوت. انہیں جڑے بچے نے انہوں قرآن سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ. اگر چاہنا ہے مرن تو بعد میری چارپائی اگے پئی ہوئے تو میرا بچہ میرا جنازہ پڑھائے, ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا جا, قرآن دا قاری بنا جا. اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا جدی چیک کرن دی فیس 4000 سی, وہ دا بیٹا ہی کوئی بھی ڈاکٹر. ہن پیو دی میت پئی ہے تو بیٹا کی آندا ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا, جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. مینوں تے دعا ہی کو نہیں آندی ابا ہن تیری میت تے میں کیڑی دعا کراں, مینوں تے یاد ہی کو نہیں, ڈگریاں ہے نا میرے کو.
اور اگے آئیے جیڑا دکھ جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چ نہ تیرا وہ کہ مولوی امام دے دل چ نہیں آ سکتا. میرے ابا جی فوت ہوئے نا, میں استاداں کیا جنازہ پڑھاؤ, کہنے لگے تینوں کالے واسطے پڑھایا. میں کہ استاد جی تھی پڑھاؤ, میں نہیں چاہتا تھی پیچھے ہو, میں آگے نہیں نہیں میں تینوں کہہ رہا نا تو پڑھا. میں پڑھا, میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان. تو بعد چ استاداں نے کی کیا منو, انہوں نے کہا پتر ہے جیڑی رکت تیرے دل چ ہی میرے دل چ نہیں سی آ سکتی. جیڑا دکھ تینوں ہے مینوں نہیں. زمین تے پتر دعا کر دے اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی واعف عنہ اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجل. اتوں آواز آؤندی ہے تو گناہگار تے بڑا سہ, میرے قرآن دے قاری نے تیری سفارش کر دیتی ہے, میں تیری قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا ہے. ایک حدیث ہوندی ہے کہ بچہ جدوں دعا کر دے نا اپنے ماں باپ واسطے, اللہ او دا جنت ایک درجہ بلند کر دے دے. ایک درجہ, وہ درجہ کڈا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کما بین السماء والارض, جنہ زمین اسمان دا خلا ہے ایڈا وڈا درجہ ہے. ایک درجہ. تے جدو آندا ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, ایک درجہ چکیا گیا ہے. فجر پڑھی سو ربنا اغفر لی, زور پڑھی سو ربنا اغفر لی, عصر پڑھی سو ربنا اغفر لی. ہن کوئی اتحیات ایسی ہے جدے وچ رب نے دعا شامل نہیں کی تھی. اور ویکھ لو ماں باپ دی عظمت ویکھو کہ ماں باپ دی دعا جڑی اولاد نے کرنی, اللہ نے اس دعا نو اپنی نماز دا حصہ بنا چھڑیا ہے. یہ تو بڑی عظمت کی ہے والدین دی. یہ جدوں پڑھدا ہے ادوں ہی درجہ. ایک دن نبی پاک حدیث دے الفاظ بندہ آندا ہے اللہ میری کیڑی نیکی ہے جڑی آ گئی ہے, تو روز جڑی میرے درجے چکی جانا چکی جانا. فرمایا وہ جڑے پتر نو قرآن دا حافظ نہیں بنا کے آیا, قرآن دا قاری بنا گیا ہے عالم, وہ جدوں دعا کردا ادوں تیرا درجہ, انہیں دعا کردیا رہنا تیرے درجے ودتے رہنے. اور جنہ ثواب قرآن پڑھن والے نو ملدا ہے یہ تے برابر ثواب اللہ دے ماں باپ نو جنت عطا کر دے. یہ بڑا وڈا صدقہ جاریہ جے نیک اولاد, یہ چھوٹا صدقہ جاریہ نہیں کہ تسی اینو معمولی عمل سمجھدے ہو. تفسیر کبیر چ امام راضی نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے ہیں کہ قبر چو آگ شولے مار رہی. اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی. فرمایا اللہ یہ نار, فرمایا واپس آؤ گے دساں گا. نبی عیسیٰ واپس آؤندے نے تے نار دی گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیاں نار آؤندیاں گلزار. فرمایا میں نار کیوں بنائی ہے؟ یہ دے گناہ نہیں دسنے عیسیٰ, میں رب ہاں, انہاں دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے, لیکن میں یہ دسنا نار نو گلزار کیوں بنایا. یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, اج اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا ہے. وہ بچہ یار بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے. بول دے نہیں ہونا. اپنے بچیاں نو پڑھاؤ گے قرآن کے نہیں؟ اگر 4 بچے نہیں یار ایک بچہ دے دیو اللہ واسطے, نہیں تے 4 ہی پڑھاؤ. بچیاں نو بھی پڑھاؤ, ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے, ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. جتھے تیری میری بچی بہن پڑھ کے جائے گی, جس گھر چ شادی ہوئے گی, وہ دی وجہ تو اگلے گھر کنے سورن گے دسو نا. پھر پوری زندگی وہ بچی بھی تیرے واسطے صدقہ جاری ہے, کیونکہ آقا نے فرمایا جڑا 2 بچیاں 3 بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے, حدیث پڑھاندا ہے, دینی تعلیم نہ آراستہ کردا ہے, قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کردا ہے, قیامت دے دن اے انسان بچیاں نو دین پڑھان والا, انہاں دی شادی کرن والا جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے. اینا انگلاں جو فرق ویکھیا جے. آقا فرماندے نے 2 بچیاں نو دین پڑھان والا جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا, جنت چ میرا گوانڈی ہوئے گا. ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک ہوئے, فرمایا ایک نو بھی پڑھان والا میرے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. میرا ادارہ ہے بچیاں دا,
ہوں جنیاں بچیاں میرے ادارے چ پڑھ کے فارغ ہوئی نے انہیں اگے جا کے مدرسے بنائے نے وہ اگے پڑھا رہی ہیں انہوں کے کولوں کنیاں کنیاں بچیاں پڑھ کے چلیاں گئی میرے دوستو بزرگو اج اپنیاں بچیاں نو یونیورسٹیاں دی زینت بنا دے ہو تے یونیورسٹیاں تے کالجاں چ کی حال ہے پیچھے جو ویکھیا نہیں تساں عزتاں تار تار کر دیتیاں عزتاں دے جنازے نکل گئے میرا ایک دوست دی بچی پڑھ دی دی بچی پوڈر تے لگ گئی وہ ایویں روئے جویں بال روندے نے آندا پسرونی صاحب لکھاں دے لکھ میں لائے انہیں داخلے دیتے لیکن وہ دی وجہ کی یہ دین تو دوری ہے آج جنیاں بچیاں ادارے پڑھ دیاں نے بخاری مسلم ایف اے بی اے وفاق المدارس کر دیاں نے الحمدللہ پورا ایک دین اور دنیاوی تعلیم سکھ کے جاندیاں نے دینی ادارے دے اندر بچی نو بھیجو گے تھوڑی بچی دی عزت محفوظ ہے تھوڑی بچی دا ایمان محفوظ ہے اگر انہاں بچیاں نو یونیورسٹیاں دی زینت بناؤ گے پھر نہ تھوڑی عزت محفوظ ہے نہ تھوڑا مال نہ ایمان محفوظ ہے اس واسطے میرے بھائیو اپنیاں بچیاں نو اپنیاں پیڑاں نو دین پڑھاؤ بچیاں نو دین پڑھاؤ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیتے داخل کرا جڑیا تے نبینا بیچارے نو کی ہونا چلو دو چار سورتاں یاد کرے گا کدے جماعت کرا لے گا معذور ہے ہن باپ دی جانے بلا قرآن مسلم بخاری ابو داؤد ترمذی سارا کچھ ہی حافظ بن جانا او ماواں نیک ہون تے پھر بچے امام بخاری پیدا ہوندے نے امام بخاری دنیا چاہے اکھاں تو نبی نے تے ماں سجدے ڈگ پئی کہنے لگی اللہ تیرے کو پتر منگیا سی تو مینوں پتر دے گا انہوں حدیث دا محدث بناویں دتا ہی تے نبی نے ہی دے چھڑے میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو اکھاں نہیں دے گا آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چوں چک کے ویکھ تے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے اینی بنائی ملی کہ میں چند دی چاننی چ حدیث پڑھنا بھی سا تے حدیث لکھنا بھی سا 11 سال دی عمر چ 70,000 حدیث تے حافظ بنے امام بخاری اور 6 لاکھ حدیث زبانی یاد سی 6 لاکھ دے وچوں 16 سال دے عرصے صحیح بخاری لکھی 8 سال رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے لکھی تے 8 سال روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی ہر حدیث تو پہلے استخارہ کردے ہیں 2 نفل پڑھتے سن صحیح بخاری 6 لاکھ حدیث چو 7,563 حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں اور زمین دی دھرتی تے قرآن تو بعد صحیح ترین اگر کتاب ہے تو صحیح البخاری جب تک وہ مدرسہ تقریب بخاری نہیں نہ کراندا وہ مدرسہ ہی نہیں لیکن دعا کنے کی تھی ماں نے اور میری والدہ محترمہ صلی اللہ انہوں نے قبر نو جنت دی کیاری بنا اچھی کہہ دو آمین میں ناظرہ اپنی ماں کو پڑھیا حفظ میں اپنے پنڈ چ کیتا تے میری ماں عموماً نہیں بالکل ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہونی علماء دا کھانا میری امی نے پکانا بلکہ ساڈے استاد جڑے ہائی سکول چ ٹیچر سن نا انہاں دی روٹی بھی جب تک اتنے رہے میری ماں ہی دیندی رہی تے مینوں کہنا پتر انہاں دی خدمت کراں گی تے رب تینوں عالم بنائے گا اور ایک گل لوہے طور جڑے لوگ علماء دی خدمت کرتے ہیں اللہ انہاں دی نسلاں چوں عالم پیدا کردا ہے تے جڑے لوگ علماء دی توہین کرتے ہیں انہاں دی نسلاں چوں کنجر ہی پیدا ہوندے ہیں علماء دی خدمت کریا کرو علماء دا ادب کریا کرو علماء دی احترام کریا کرو علماء دا ادب و احترام کیجئے اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد کون سن مولانا اسماعیل سلفی سید داؤد غزنوی حافظ محمد گوندلوی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دنیا تو باپ فوت ہویا ہے خواب چ باپ ملتا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن دے نے ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا اس واسطے میرے بھائیو مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ گھر آئے شبان دے آخری ایام نے رمضان دا چن چھڑن والا ہے ماں دیے پتر کو حافظ لبا ہی ادو حافظ ٹاویں ٹاویں ہوندے سن ہن تے حافظ انہیں نے انیاں مسیتاں نہیں جننے حافظ ایک سنان والا پیچھے 5 سامے نے پتر اماں جی حافظ تے کوئی نہیں لبا بڑا لبیا پر لبا نہیں تے ماں کو آندی ہے پتر
میرا دل کردا سی کدی تو قرآن سناندا تیرے پیچھے کھلو کے تیری ماں سن دی. برے صغیر پاک و ہند تیرے ورگا عالم کو نہیں. جدو مرزے نے دعویٰ کیتا ہی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. حیات مسیح دے موضوع تے شہادت القرآن مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے 2 حصیاں چ لکھی. وہ دا دباچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے. انہیں کہا دباچے اج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب بھی شہادت قرآن تے نہ لکھی جائے. حیات مسیح تے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اتنی ضعیف کتاب ہے. اچھا ماں دعا کر. پھر پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا تراویح سنایا. دوجے روزے دوجا پارا. تیسرے روزے تیسرا. رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے. قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. سبحان اللہ. اس واسطے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے قرآن نہ لگ گئے اللہ پاک نے انہاں نو دنیا چ بھی عزت دیتی تے آخرت چ بھی دیتی. ہے ابو بکر قرآن نہ ملیا صدیق بن گیا. ہے عمر قرآن نہ ملے فاروق بن گئے. ہے عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے. ہے علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے. آئیے ہے ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے. ہے عبداللہ بن عباس نے قرآن نہ ملے مفسر قرآن بن گئے. اللہ اللہ ہے عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے امین الامت دی ڈگری پا گئے. ہے حنظلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے. حضرت خالد بن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے. ہے بلال قرآن نہ ملے محسن مصطفیٰ بن گیا. جڑے صحابی سن قرآن نہ ملے وہ وہابی بن گئے صحابی بن گئے. جڑے قرآن نہ ملے وہ کی بنے صحابی بن گئے. پھر مینوں کہن دینا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانوں بھی قرآن حدیث دے لڑ لائے. او اچھی کہو کہ قرآن دے لڑ نہیں لگنا چاہتے. سب تو اچھی کتاب کیڑی ہے قرآن ہی ہے نا. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی. وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی. سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں. آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں. تے گل سن لو حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے. آ جا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم. اللہ اس بچے زہیب دے والدین دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے. اور قاری صاحب تھوڑا کی نام ہے قاری احسان اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ بھی دی جوانی انہاں دے علم عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے. ساڈے شاکر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی قوت بیانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. صدیقی صاحب نو اللہ صحت عطا فرمائے اور صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. ساڈے مرزا بھائی دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرمائے.
میرے امی ابو چاچو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میرے بھائی شہباز عبدالحفیظ دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما اللہ اس مجمع جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں دی بخشش فرما جنہ دے عزیز و اقارب والدین ہسپتالاں کرانج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے بغیچے بنا جڑے بیمار نے عزیز و اقارب رشتہ دار اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اچھی کہو آمین اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما اللہ فلسطین دے نکے نکے بچیاں دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ یہودیت دا خاتمہ کر دے یہودیت دا ستیہ ناس کر دے میرے اللہ اس کارنو آباد فرما اللہ جنہ میرے دوستاں نے پروگرام کروایا انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما میرے اللہ اس بچے نو دین دا بہت بڑا دائی اور مبلغ بنا قرآن و حدیث دا عالم بنا میرے اللہ ساڑھے بچیاں نو بھی قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا اللہ ساڑھیاں بچیاں نو بھی دین دیاں عالمہ بنا میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ساڑھے مکی صاحب تشریف لے آئے نے انہاں دے کولوں تھانوں اج دا یہ تقریر خطاب جڑا وہ مل جائے گا اگر کہ ساتھی نو چاہیے ہوئے انہاں نال رابطہ کریا جی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین